بھی ہم نے جانیں دی ہیں، فرنٹ لائنوں پر ہم موجود ہوں گے اور جانیں دیں گے۔ اللہ کی قسم سب سے پہلے ہم موجود ہیں گے، جیسے گنڈا پور کے دور میں سہیل افریدی ہمارے ساتھ موجود تھا، سہیل افریدی صاحب آپ کے ساتھ فرنٹ لائنوں پر ہم موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ جان دینی پڑی جان دیں گے، لیکن عمران خان کو آپ کو رہا کرانے کا لائے عمل دینا پڑے گا۔ آنسو گیس اور لاٹھی چارج کے باوجود مرتے مرتے بچے ہیں۔ ڈی چوک میں 26 نومبر کو میرے سامنے لوگ مرے ہیں، وہ شہادتیں میں نے خود دیکھی، میں بھی فرنٹ لائن پہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تھی، اس لیے بچ گئے ہیں۔ ابھی سہیل افریدی سے گزارش ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ سیمی فائنل، آج سیمی فائنل ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو سیمی فائنل جتوا کے دیں گے، آپ فائنل میں صرف بلیڈ کرو۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں موجود ہوں پشاور جلسہ گاہ میں۔ آج 5 اگست ہے، عمران خان کی قید کے 3 سال ہیں۔ آپ یہ پشاور جلسہ گاہ دکھائیں جی، شدید گرمی ہے اور انتہائی ٹمپریچر ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ سسٹم کا باپ عمران خان کی تصویر ہے اور عمران خان کو 3 سال سے جو ہے وہ قید تنہائی میں ڈالا گیا۔ یہاں لوگوں سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیا کہنا چاہیں گے۔ سر 3 سال ہو گئے ہیں، قید تنہائی ہے عمران خان کی، لوگ جو ہیں اس شدید گرمی میں اور پسینہ جس طرح کھڑے ہونا مشکل ہے، لوگ پہنچ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں جی نکلنے کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حسنین بھائی، ایک تو آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ہر جگہ میں پاکستانیوں کو حال احوال بتاتے ہیں جو ہو رہا ہے، اور یہ حالات سہیل افریدی صاحب کو واضح ہو جانا چاہیے کہ اس گرمی میں اگر لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، نہ کوئی لوگ پاگل ہیں، نہ کوئی لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں، نہ کوئی لوگ جو ہیں وہ اتنے فارغ ہیں، وہ عمران خان کی رہائی کا لائے عمل مانگتے ہیں اور آپ کو دینا پڑے گا اور آپ کو دینا بھی چاہیے، کیونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ عشق عمرانی میں میں مروں گا۔ تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں آج جو ہم آئے ہیں 5 دن اسٹریٹ موومنٹ جو علیمہ خانم نے کی ہے پورے KPK میں، ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر باجوڑ تک جہاں جانا جو ہے وہ جرم بن گیا تھا، اور جہاں بالکل باجوڑ جاتے ہوئے ہمیں راستے میں بتایا گیا کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، لیکن حلیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ ہم جائیں گے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہیں اور وہ یہی بات کر رہی تھی کہ MNA MPA کے ساتھ کارکن مل کر آگے کی طرف بڑھیں۔ ہم انشاءاللہ اپنے MNA MPA اور CM کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آج لائے عمل دیں، اگر لائے عمل نہیں دیں گے تو عوام کے غیر غضب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ 27 روزے کو میں نے آپ کو کہا تھا، انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ وہ آج لائے عمل دینے جا رہے ہیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اب لائے عمل وہ واضح کر چکے ہیں۔ یہاں KPK میں پنجاب سے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کو منع کیا گیا تھا، صرف اسلام آباد کے لوگ یہاں ہیں، تو پنجاب کے لوگ، میں NA 67 اور PP 39 سے یہاں موجود ہوں، ہمارے بہت ساتھی اور ضلعوں سے بھی یہاں موجود ہیں۔ لوگوں کے دل نہیں جو ہے نا وہ بھرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے عمران خان کی لائے عمل اپنے قانون سے سننا چاہتے ہیں۔ جب یہ لائے عمل دے گا تو انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے جانے دی ہیں، فرنٹ لائنوں پر ہم موجود ہوں گے اور جانیں دیں گے۔ اللہ کی قسم سب سے پہلے ہم موجود ہیں گے، جیسے گنڈا پور کے دور میں سہیل افریدی ہمارے ساتھ موجود تھا، سہیل افریدی صاحب آپ کے ساتھ فرنٹ لائنوں پر ہم موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ جان دینی پڑی جان دیں گے، لیکن عمران خان کو آپ کو رہا کرانے کا لائے عمل دینا پڑے گا جی۔ لائے عمل کا دیکھیں جی، میں پہلے آپ کو نا صورتحال دکھا دوں، موبائل بھی جلدی گرم ہو جائے گا۔ آپ یہ پسینہ دیکھیں، یہ پسینہ دیکھیں، اور باقی جو لوگ ہیں پسینے میں شرابور ہیں، اور یہ ایک محبت ہے، یہ وہ محبت ہے جسے محبت ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ کہا گیا کہ پارٹی ختم شدہ ہے، کہا گیا کہ کوئی ووٹ نہیں دے گا، کہا گیا کہ کوئی امیدوار نہیں ملے گا، کہا گیا کوئی نام نہیں لے گا، لیکن آج بھی عمران خان سے محبت کا تقاضا یہ ہے، عمران خان سے محبت کا عالم یہ ہے کہ پنجاب کے دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں۔ مجھے بتا رہا ہے کہ رحیم یار خان سے، مطلب آپ اندازہ لگے کہ رحیم یار خان سے یہاں آئے ہیں جلسہ اٹینڈ کرنے، اور ساہیوال سے، پنجاب کے مختلف شہروں سے، باجوڑ سے آئے ہیں۔ سو اگر میں پوچھتا ہوں مختلف شہروں سے، ٹھیک، کمراڑ سے، مردان سے، اس طرح ہر شہر سے لوگ پہنچ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں۔ سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ وہ اس جلسے میں فائنل جو ہے وہ پلان دیں گے، تو لوگوں سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے عمران خان کی قید کے حوالے سے۔ اس شدید گرمی میں جہاں باہر کھڑے ہونا مشکل ہے، وہ 3 سال سے قید تنہائی ہے، کیونکہ ہفتے میں 1 دفعہ ملاقات ہوتی تھی، 3 سال سے قید میں ہے اور 10 ماہ سے تو مکمل قید تنہائی میں۔ کیا کہیں گے جی آپ؟ جی میں اپنا ایک شعر میں ہی سب کچھ کہہ دوں گا انشاءاللہ۔ جی۔ آج لاہے عمل بھی ہوگا، سیمی فائنل بھی ہے، اور انشاءاللہ آج آزادی کی تحریک خان صاحب کی ضرور چلے گی، اور میں یہی کہوں گا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے، خان کو باہر لائیں گے، کشمیریو ڈٹے رہو، ہم ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ سینے پہ گولی کھائیں گے، خان کو باہر لائیں گے، کشمیریو ڈٹے رہو، ہم جو ہے کیا کریں گے، ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ ہاں جی،
کیا کہیں گے جی آپ؟ جی اسلم بھائی دیکھ آپ کو پتہ ہے کہ اس دن 5 اگست کو عمران خان کو غیر قانونی گرفتار کیا تھا. جس جج نے فیصلہ سنایا وہ جج بھی اس ملک سے بھاگا ہے. جس طرح اس ملک میں آئین کا مذاق اڑایا گیا اور ہم اس ملک میں ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, ہمارے لیڈر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے مضبوط ہو, ہمارا ملک میں رول آف لا ہو, اور ہم عمران خان کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ گرمی آپ دیکھ لیں, یہ گرمی ہمیں نہیں گولیوں سے ڈر ہے, کسی چیز سے ڈر نہیں ہے, انہیں گرفتاریوں سے ڈر ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آج لائی عمل دے گا. اگر وہ ڈی چوک کا ہے یا آڈیالہ کا ہے ہم جائیں گے. ہم نے بہت جلسے اٹینڈ کیا, آپ کو پتہ بھی ہے, ہم ہر احتجاج ہر جلسے میں جاتے ہیں, لیکن آج جو گرمی ہمیں دیکھ رہے ہیں سب پسینے میں. میں نے 2 مرتبہ کپڑا چینج کیا, نئے بھی ہے, لیکن پھر بھی پسینہ نہیں روک رہے جتنی گرمی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ گرمی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. ہم عمران خان کے لیے اپنی جانیں لٹائیں گے انشاءاللہ تعالی. عمران خان کے لیے اپنی جانیں جو ہیں وہ لٹانے کے لیے تیار ہیں. جی السلام علیکم, کہاں سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, میں مردان سے آیا ہوں, میں اوورسیز ہوں, اور میں عمران خان کی رہائی کے لیے انشاءاللہ 3 دفعہ میں ڈی چوک تک پہنچا ہوں. آنسو گیس اور لاٹھی چارج کے باوجود مرتے بچے ہیں. ڈی چوک میں 26 نومبر کو میرے سامنے لوگ مرے ہیں. وہ شہادتیں میں نے خود دیکھی, میں بھی فرنٹ لائن پہ موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب زندگی دی تھی اس لیے بچ گئے ہیں. ابھی سہیل افریدی سے گزارش ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آج سیمی فائنل ہے, انشاءاللہ ہم آپ کو سیمی فائنل جتوا کے دیں گے. آپ فائنل میں صرف بلیٹ کرو, ہم فائنل بھی آپ کو انشاءاللہ جیت کے دیں گے انشاءاللہ. فائنل بھی جو ہے وہ جیت کر دکھائیں گے. جی نوجوان, میں ایک شعر بولوں جی گا. جی پشتو میں شعر بول رہے ہیں. وہ چوي چې دا پالټي پرېږه په دې کې تاوان نه زه وته هم چې ورته ورځم چې وې دې کې عمران خان دی وې حلال مې که ټوکړي مې که جانان نه پرېږدم ملا صاحب د ارمان پوره کوم قسم په خدای تر مرګه عمران خان نه پرېږدم. وہ مجھے تو آخر میں یہ سمجھ آئیے کہ قسم سے کہ مر بھی گئے تو خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. باقی کیا بولا انہوں نے وہ یہ بہتر جانتے ہیں. سو جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج دیہڑی چھوڑ کر آیا ہوں سہیل افریدی کو. بس یہ فضول تیاری کرتے ہیں آپ؟ دیہڑی چھوڑ کر آیا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم کال کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کال کرنے کے لیے تیار, میں کال گول کہہ رہے ہیں گولی کھانے کے لیے تیار ہیں. سو دیکھیں جی لوگ یہاں ہیں, وہ کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. سو لوگ ایک ہی مطالبہ کریں, وہ ہے فائنل کال کا. ہاں جی کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں بیسک تو قرم ایجنسی سے ادھر پشاور میں رہتا ہوں. میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ورکر ہوں. ابھی جو صورتحال چل رہی یہ لوگ مشکل ہے فائنل کال دے گا. اگر فائنل کال دے گا تو اس مہینے میں ہم چاہیے ہم کو. اگر اس مہینے سے اوپر ہوگا یہ پھر ہم لوگ کا لولی پاپ دے گا. مذاکرات شروع ہو گیا, خان کا ملاقات ہو گیا. نہیں, ہم کو ملاقات نہیں چاہیے, مذاکرات نہیں چاہیے. جانے ڈی چک اڈیالہ طرح یہ ساری خان کا خون کے اوپر بزنس کر رہا ہے. خان کی جو خون ہے نا اس سن سے بھی اوپر رہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں خان کی رہائی چاہیے اور فائنل کال چاہیے, دل چاہیے, اسی ماہ کی چاہیے, یہ مطالبہ ہے جی. سو دیکھیں جی ہر بندہ یہ فائنل کال کی بات کرے. باقی جو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.